نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنی کفالت میں جو لوگ ہیں ان کے گزارے کے لیے بقدر ضرورت حلال روزی کمانا یہ فرض ہے، اور حسب ضرورت کسب حلال کی بہت ہی فضیلت ہے۔ البتہ مال کو جمع کرنے کے لیے رات و دن محنت کرنا اور مشقت کرنا اور یہ ارادہ کرنا کہ لوگ ہمیں امیر آدمی سمجھیں، مالدار سمجھیں، اس کی اسلام میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والوں کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص لگاتار حلال کی روزی کماتا ہے اور حرام کے لقمے کی آمیزش نہیں ہونے دیتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ قیامت میں اس طریقے سے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص حلال کمائی مال کے کثیر جمع کرنے کے لیے دوسروں پر فخر اور بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ مولا رب العزت اس پر ناراض ہوگا کہ میں نے تجھے دنیا میں عبادت و ریاضت کے لیے بھیجا تھا اور تو نے ساری اپنی توانائی مال کو جمع کرنے میں صرف کر دی۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تجارت کیجئے، کیونکہ روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے فقط تجارت پر مشتمل ہیں، تجارت کے اندر ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ سچا تاجر، امانت دار تجارت کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کرام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے پاکیزہ وہ ہے کہ جو تمہارے کسب یعنی کمائی سے حاصل ہے، اور تمہاری اولاد بھی من جملہ کسب کے ہے۔ حضرات اکرام، ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں اور کچھ صحابہ اکرام آپ کی صحبت میں موجود ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اس پیشے میں راست بازی کی، دیانتداری سے کام کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ تم جنت میں داخل ہوگے، کیونکہ سلائی کا کام یہ سنت ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ دوسرے شخص نے عرض کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معمار ہوں، عمارتیں تعمیر کرتا ہوں۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے اس پیشے میں راست بازی سے کام کیا، امانت داری سے کام کیا، سچائی سے کام کیا، تو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ یہ سنت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ ایک تیسرے شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تجارت کرتا ہوں۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے بھی راست بازی اور ایمانداری سے کام کیا تو تو جنت کے اندر میرے ساتھ داخل ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ اللہ مجھے رزق دے گا
تو میں کھا لوں گا کیونکہ وہ رزق دینے پر قادر ہے۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ وہ شخص جاہل ہے، شریعت مطہرہ کو وہ نہیں جانتا ہے، اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھی ہے، یعنی جہاد کرنے میں۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، مگر حلال رزق کمانا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ کسب کو نہ چھوڑو، یعنی حلال روزی کے لیے کوشش جاری رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان پر سے سونا چاندی نہیں برساتا، یعنی اس بات کی اسے قدرت تو ہے کہ وہ چاہے تو سونے اور چاندی کی بارش کر دے، مگر کسی ہیلے سے روزی دینا یہ اس کی عادت کریمہ ہے۔ عزیزوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اس کو بھی اللہ رزق دینے پر قادر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی رزق اس طریقے سے نہیں دیتا، بلکہ رزق اس کو جب دیتا ہے کہ جب وہ کسب اختیار کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا کہ وہ رزق حصول میں بہت متحرک ہے، بڑی محنت کرتا ہے اور پوری دلچسپی لے رہا ہے، تو حضور سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ، اس کی یہ دلچسپی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تب بھی یہ اللہ کی راہ میں ہی شمار ہوگی، اور اگر بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہی شمار ہوگی کوشش، اور اگر اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو یہ کوشش بھی فی سبیل اللہ شمار ہوگی۔ البتہ اگر اس کی یہ محنت زیادہ مال حاصل کر کے لوگوں پر برتری جتانے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو ساری محنت شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔ میرے عزیزوں، مومن کی پوری زندگی عبادت ہے اور اس کا ہر کام باعث اجر و ثواب ہے، جبکہ یہ سارے کام سنت کے مطابق ہوں۔ اسلام کے اندر زہد و تقوی اور عبادت کا جو وسیع تصور ہے وہ اس حدیث سے بخوبی واضح ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ مومن آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اور ملازموں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ سب کا سب صدقہ اور عبادت ہے، جس پر کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ عرض کیا کہ عبادت کرتا ہوں۔ پوچھا کہ روزی کہاں سے کھاتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میرا ایک بھائی ہے، وہ مجھے روزی مہیا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا بھائی تجھ سے زیادہ عابد و زاہد ہے کہ وہ محنت و مشقت بھی کرتا ہے، کسب کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور عبادت و ریاضت بھی کرتا ہے، اور تو نے کسب کو چھوڑ دیا اور محض اپنے کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، تو یہ تیرا عمل اس کے مقابلے میں معمولی ہے، اس کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حلال روزی کمانے کے لیے محنت و مشقت کیجیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس طرف دیکھو تو بھکاریوں کی اور مانگنے والوں کی جو فوج ہوتی ہے وہ زیادہ تر مسلمانوں پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ اسلام کے اندر اس پیشے کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے غربا اور مساکین کا بھرپور خیال رکھیں اور جہاں تک ممکن ہو ان کو بھیک مانگنے سے روکنے کی کوشش کریں، خود بھی حلال روزی کمائیں، حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال رزق فراہم کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن اور درس حدیث کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اسلامی تعلیمات کی اشاعت میں آپ سبھی حضرات کو